ہم پورے دن میں 24 گھنٹے میں جتنی باتیں یا جتنے کام کرتے ہیں، بظاہر ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، جو مفید ہوں، یعنی جن میں کوئی فائدہ دین کا یا دنیا کا ہو۔ نمبر 2، نقصان دہ، جن میں دین کا یا دنیا کا کوئی نقصان ہو۔ اور نمبر 3، نہ فائدہ مند نہ نقصان دہ، یعنی دین اور دنیا کا نہ تو کوئی فائدہ ہو نہ کوئی نقصان ہو۔ اس تیسری قسم کو حدیث پاک میں لا یعنی کے لفظ سے ذکر کیا گیا۔ لا یعنی بے مقصد، بیکار بول یا بے مقصد کلام اور بے مقصد کام۔ لیکن ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ تیسری قسم بھی نقصان دہ کاموں میں شامل ہے۔ کس طرح؟ وہ وقت جو ایسی گفتگو میں یا ایسے کام میں صرف کیا گیا جس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اسی وقت میں اللہ کا ذکر کر لیتا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیتا، تو حدیث پاک کے مطابق میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی اور جنت میں ایک درخت لگ جاتا۔ یا کوئی اور نیکی کا کام کر لیتا تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنتا، یا کم از کم دنیاوی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا۔ تو جس وقت میں یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، اس وقت کو اس آدمی نے بے مقصد بے فائدہ کام میں یا بے مقصد گفتگو میں خرچ کیا، تو یہ نقصان ہوا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کو یہ اختیار دیا جائے کہ چاہے ایک خزانہ سونے چاندی جواہرات کا لے لو اور چاہو تو مٹی کا ڈھیلا لے لو۔ وہ آدمی بجائے اس کے کہ سونے چاندی کا ڈھیر اکٹھا کرے، وہ مٹی کے ڈھیلے کو پسند کرے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو کوئی نقصان تو نہیں، کیونکہ اس بندے کی جیب سے تو کوئی پیسہ نہیں گیا، لیکن غور کرو تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ سونے چاندی کا زیورات کا ڈھیر جمع کر سکتا تھا لیکن اس کو ضائع کر دیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جو بندہ کسی مجلس میں بیٹھے اور پوری مجلس میں کوئی اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ اسی لیے بعض علماء نے لا یعنی کام، لا یعنی کلام اور بے فائدہ مجلس کو گناہوں کی فہرست میں داخل کیا ہے، اور بعض احادیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اسلام صحیح اور درست ہونے کی ایک نشانی اور علامت یہ بھی ہے کہ بندہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ چند دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ آپ نے لوگوں سے ان کا حال پوچھا، بتایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا حالت نازک ہے۔ فرمایا، اے کعب، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ ان کی والدہ بول پڑی، اے کعب، تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا، یہ اللہ کے معاملے میں قسم کھا کر دخل دینے والی عورت کون ہے؟ کعب نے کہا، یہ میری والدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب کی اماں، تمہیں کیا خبر کہ شاید کعب نے کبھی کوئی لا یعنی کلام اور گفتگو کی ہو، یا جو چیز ضرورت سے زائد تھی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوتاہی کی ہو۔ اس حالت میں کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ قطعی طور پر جنت کا حکم لگائے؟ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ لا یعنی گفتگو کا حساب ہوگا، اور جس چیز پر حساب ہو جائے اس سے بچنا کوئی یقینی اور آسان بات تو نہیں ہے۔ اس لیے سمجھدار آدمی کی علامت یہی ہے کہ اس کا سارا وقت پہلی قسم کے کاموں میں گزرے، یعنی جن کا دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ ہو، اور وقت کا کوئی حصہ، کوئی سیکنڈ ایسے کام میں نہ گزرے جس میں دنیا کا یا آخرت کا کوئی نقصان ہو۔